تو اب ان مشرکین مکہ جنہیں ایمان نہیں لانا تھا، ان کے بہانوں کو اور ان کی ڈیمانڈز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس کس طریقے کے معجزات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طلب کیا کرتے تھے۔ وقالو، اور مشرکین مکہ نے کہا، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ زمین کو ہمارے لیے پھاڑیں، ینبوعا، اور اس میں سے ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیں۔ ینبوعا کا معنی ہوتا ہے وہ چشمہ جس میں سے پانی ابل رہا ہو، تو آپ زمین میں سے ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کر دیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا، صحرا تھا۔ تو اب ان کی پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایسا کوئی معجزہ دکھائیں، یا دوسرا معجزہ کہتے ہیں او تکون لکا، یا ہو آپ کے لیے جنتم من نخیل و اعناب، ایک ایسی جنت، جنت کا معنی باغ، یہ آپ کے لیے کوئی ایسا باغ ہو، من نخیل جس میں کھجوریں بھی ہوں، وعنب اور جس کے اندر انگور بھی لگے ہوں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان انگوروں اور کھجور کے باغ میں اس کے بیچ میں سے کئی نہریں جاری ہوں۔ یا اگر ایسا کوئی باغ آپ کی ملکیت میں ہو، ایسا کوئی باغ ہمیں اپنی ملکیت میں کر کے دکھائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب تیسری بات کیا کر رہے ہیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر ایسا کیجئے، یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 15ویں سپارے کے 10ویں رکوع کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج میں نے درس کا آغاز آیت نمبر 89 سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم اس قرآن میں ہر مثال کو لوگوں کے لیے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ تصریف الکلام کا معنی ہوتا ہے، صرفنا کا معنی پھیر پھیر کر مختلف انداز سے ایک ایک بات کو بیان کرنا، کیونکہ ہر بندے کی جو ذہنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ برابر نہیں۔ کسی آدمی کو ایک سیدھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی آدمی کو سیدھی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، اس کو کافی دیر تک مختلف دلائل کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے۔ کسی کو کسی واقعے کو سمجھانے کے لیے کوئی اور واقعہ مثال کے طور پر پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کلام مجید میں ہر طرح کی مثال کو مختلف انداز سے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، تاکہ ہر آدمی اس قرآن سے ہدایت کو اور حکمت کو سمجھ سکے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، لیکن جو اکثر لوگ ہیں انہوں نے اس ہدایت کا انکار کیا۔ ابا کا معنی انکار کرنا، الا کفورا، اور قرآن اتنے حسین اور احسن انداز سے لوگوں کو ہدایت سمجھائے اور ہدایت سکھائے، اس کے باوجود بھی لوگ اس کا انکار کریں، تو اللہ کہہ رہا ہے الا کفورا، یہ تو بڑی ناشکری ہے۔ پھر فرمایا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ اب 3 کے قریب آیات ہیں، ان 3 آیات میں مشرکین ایک تو ایمان نہیں لاتے تھے، اس کے بعد اپنی ضد اور ہر درمی پر ایک دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ اس طرح کے معجزات آپ ہمیں دکھا دیں، اگر یہ آپ کر لیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اس سے پہلے آیت گزری ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، کہ ہم نے اپنی نشانیوں کو دکھانا بند اس لیے کیا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کو دکھایا تو انہوں نے جھٹلایا، اور جب اللہ اپنی واضح نشانیاں اور ڈیمانڈ پر معجزہ دکھاتا ہے اور تب بھی قوم ایمان نہیں لاتی ہے، تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت پھر اس قوم کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔
تو اب ان مشرکین مکہ جنہیں ایمان نہیں لانا تھا، ان کے بہانوں کو اور ان کی ڈیمانڈز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس کس طریقے کے معجزات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طلب کیا کرتے تھے۔ وقالو، اور مشرکین مکہ نے کہا، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ زمین کو ہمارے لیے پھاڑیں، ینبوعا، اور اس میں سے ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیں۔ ینبوعا کا معنی ہوتا ہے وہ چشمہ جس میں سے پانی ابل رہا ہو، تو آپ زمین میں سے ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کر دیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا، صحرا تھا۔ تو اب ان کی پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایسا کوئی معجزہ دکھائیں، یا دوسرا معجزہ کہتے ہیں او تکون لکا، یا ہو آپ کے لیے جنتم من نخیل و اعناب، ایک ایسی جنت، جنت کا معنی باغ، یا آپ کے لیے کوئی ایسا باغ ہو، من نخیل جس میں کھجوریں بھی ہوں، وعنب، اور جس کے اندر انگور بھی لگے ہوں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان انگوروں اور کھجور کے باغ میں اس کے بیچ میں سے کئی نہریں جاری ہوں۔ یا اگر ایسا کوئی باغ آپ کی ملکیت میں ہو، ایسا کوئی باغ ہمیں اپنی ملکیت میں کر کے دکھائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب تیسری بات کیا کر رہے ہیں؟ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر ایسا کیجئے جیسا کہ آپ کا گمان ہے، جیسا کہ آپ کا خیال ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جب بتاتے، ان سے بات کرتے اور کہتے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جیسا 30ویں پارے میں کئی صورتوں میں اس کا اشارہ کیا گیا، اور آسمان ٹوٹ کر گر پڑے گا۔ تو اب وہ بات بطور ہدایت لینے کے الٹی بات کیا کہتے؟ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر جیسا کہ آپ کا گمان ہے، آپ کا خیال ہے، اب آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہم کر کے ہم پر گرا دیں۔ اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر آپ ہم پر گرا دیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ اب چوتھی بات کیا ہے؟ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ ایسا کریں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ قبیلہ کا معنی آمنے سامنے، اللہ اور فرشتے ہمارے آمنے سامنے آ کر بیٹھ جائیں، معاذ اللہ، ایسا کر دیں تو ایمان لے آئیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، ایک اور بات کہی انہوں نے کہ ہو آپ کے لیے ایک ایسا گھر جو بیت زخرف ہو۔ زخرف کسے کہتے ہیں؟ زخرف کا معنی آتا ہے زینت کے، لیکن یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا؟ ایسا محل، ایسا گھر جو سونے کا ہو، اور اس پر جو ملمہ سازی ہو، اس پر جو کلر ہو، جو اس کی دیواریں ہوں وہ سونے کی ہوں۔ اگر آپ کا گولڈن ہاؤس ہو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یعنی آپ ایسے دنیا کے بادشاہ ہونے چاہیے جس کا گھر بھی سونے کا ہو۔ او یکون لک بیت من زخرف، ایسا کر لیں تو ایمان لے آئیں گے۔ او ترقی فی السماء، یا پھر ایسا کریں ہمیں آسمان میں چڑھ کر دکھائیں۔ ولن نؤمن، اب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کا معجزہ دیا، حضور تو چڑھے تھے میں آسمان پر، تو پھر کہنے لگے ولن نؤمن لرقیک، اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر اگر آپ آسمان میں بھی چڑھ جائیں، لیکن حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ آپ آسمان میں چڑھ کر آسمان سے ہم پر کوئی کتاب نازل نہ کریں، نقرأہ، جسے ہم خود پڑھیں، دیکھیں کہ واقعی یہ کتاب آئی ہے۔ یعنی آسمان پر جائیے اور آسمان سے جب اترے تو ہمیں نظر بھی آنا چاہیے کہ آپ کتاب لا رہے ہیں، اور آپ آ کر دیکھ کہ بھئی یہ کتاب ہے جو میں اوپر آسمان سے لایا ہوں، یہ پڑھو۔ اب ہم خود پڑھیں گے تب جا کر مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ قرآن جو ہے وہ کتابی شکل میں تو نہیں آیا، جبرائیل ایک ایک آیت لے کر آتے تھے، اور اس آیت کو
جبرائیل کو لاتے ہوئے، جبریل کو بیٹھے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے آثار آتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سردی کا سخت موسم بھی ہوتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اس دوران وحی نازل ہوتی تو حضور کا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا۔ اتنی بھاری اور اتنی اہم تھی وحی کہ سردی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ آتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بیان کرتے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں تو لانے والا دکھتا نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں آسمان سے اتریں اور اتر کر ہمارے لیے کتاب لے کر آئیں۔ یہ ڈیمانڈز انہوں نے کی، اور یہ ڈیمانڈ ایک عام عقل مند آدمی بھی جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایمان لانے کے لیے ڈیمانڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیمانڈز تو اپنے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہیں۔ ورنہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کر کے نہیں دکھایا؟ اندھوں کو بینا کر کے نہیں دکھایا؟ کیا نہر جاری کر دینے کی جو ڈیمانڈ ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کر دریا میں راستوں کو نہیں بنایا؟ کہ سارے معجزات اللہ ڈیمانڈز پر دکھا چکا، اور قومیں جب نہیں مانی تو اللہ نے انہیں جڑ سے تباہ کر دیا۔ تو اب یہاں پر بہت سیدھا، سمپل اور مختصر ان تمام ڈیمانڈز کا جواب دیا۔ کہا قل، کہیے اے حبیب، سبحان ربی، میرا رب ان خرافات میں الجھنے سے پاک ہے۔ تم گھٹیا لوگوں کی باتوں میں پڑھنے، ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے اور ان خرافات میں پڑھنے سے الجھنے سے میرا رب پاک ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، اور میں ہوں ایک بشر اور اس کا رسول، یعنی کہ تم مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو تو میں تم جیسا ہی، یعنی کہ دیکھنے میں ہاتھ پاؤں کے لحاظ سے بشر ہوں، لیکن بشر رسولہ یہاں فرمایا، جس طرح دوسری جگہ فرمایا انما انا بشر مثلکم۔ یہ جو تم مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، جو باتیں فرشتے سے منسوب کی جاتی ہیں، فرشتہ یہ تمام باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، اگر تم دنیاوی اعتبار سے دیکھو گے کہ کھانا کھانا، کھانا پینا، یہ تمام چیزوں کو دیکھو گے تو بشر رسولہ، میں بھی تمہاری جنس سے ہی ہوں، میں بھی بشر ہی ہوں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بشر تو ہیں آقا، لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں۔ جو قرآن نے انما انا بشر مثلکم کہا ہے، اے حبیب کہیے ان سے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، وہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ مکے کے مشرکین اعتراض یہ کر رہے تھے کہ بشر تو میں تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، ہماری طرح بازار میں چلتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے حبیب کہیے کہ اگر ان تمام چیزوں کے لحاظ سے دیکھو گے کہ شادی کرنا، کھانا پینا، سونا اور انسانوں کی طرح زندگی گزارنا، تو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن میرے اندرونی معاملے کو دیکھو گے، جو اب آیت آئے گی 16ویں پارے میں، تو یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 94 ہے، فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لے آئیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ یعنی جب کبھی بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی ہے، انہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں؟ فرمایا صرف اس چیز نے منع کیا ہے کہ ان قالو، کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر الرسولہ، کہ اللہ نے ایک بشر کو ہمارے اندر رسول بنا دیا۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں حضور کو بشر بشر کہنا یا اپنے جیسا بشر کہنا، یہ مومنوں کی عادت نہیں تھی، یہ عادت تھی مشرکین کی۔ ابعث اللہ بشر الرسولہ، اللہ نے بشر کو ہمارے درمیان رسول بنا دیا ہے۔ تو اب فرمایا قل لو کان فی الارض، اے حبیب فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں ملائکہ ہوتے، یمشون مطمئنین،
اور ملائکہ زمین میں چلا کرتے، سکونت پذیر ہوتے، اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے روڈ پر، یعنی دنیا انسانوں کی نہیں ہوتی بلکہ دنیا فرشتوں کی ہوتی، تو اللہ کہہ رہا لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم ضرور نازل کرتے ان پر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر۔ بھئی تمہیں انسان بنایا ہے تو نبی کو بھی تمہاری جنس میں سے ہی بھیجا ہے۔ اگر فرشتے کو بھیج دیتے انسانوں میں تو سارے انسان کہتے کہ بھئی فرشتہ تو فرشتہ ہے، نہ فرشتوں کی شادی ہوتی ہے، نہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہماری تو بیوی بچے ہیں، ہمارے تو پیٹ لگا ہوا ہے، روزی روزگار کے معاملات ہیں، اب ہم وہ بات پر کیسے عمل کریں کہ جو ایک فرشتہ کر رہا ہے؟ فرشتے کی جنس اور ہے، اس کی طاقتیں اور ہیں، اس کا روٹین لائف اور ہے، ہمارا اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں کی جنس میں ہی بھیجا تاکہ وہ رب کا پیغام بھی دیں عوام کو، لوگوں کو، اور ان کی زندگی نمونہ بھی بنے لوگوں کے لیے۔ انسان بھی شادی کرتا، نبی نے بھی شادی کی، تو انسان جب شادی کرے تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیل، ایک ماڈل ہو رسول اللہ کی شادی شدہ زندگی کا۔ انسان بھی باپ بنتا ہے، ماں بنتی ہے، انسان کی بھی اولاد ہوتی ہے، تو جب وہ باپ بن جائے اور ماں باپ بن جائے تو رسول اللہ کی زندگی میں، کیونکہ حضور بھی باپ ہیں، حضور بھی والدین ان میں سے ہیں، تو حضور کی زندگی میں اسے سیرت کا نمونہ مل جائے۔ حضور کھاتے کیسے تھے، حضور پیتے کیسے تھے، حضور بازار میں کیسے چلتے تھے، حضور جہاد میں کیسے تھے، حضور تکلیف میں کیسے تھے، حضور خوشی میں کیسے تھے، حضور کی راتیں کیسی تھیں، حضور کی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، حضور کی بیویوں کے ساتھ کیا معاملات تھے۔ حضور بشر میں سے تھے جبھی تو یہ تھے معاملات، اور اگر بشر ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اور فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو وہ انسانوں کی جنس میں سے ہوتا ہی نہیں، تو انسان اس کی شخصیت میں سے اپنے لیے ہدایت کے موتی کس طرح چنتے؟ اللہ تعالیٰ وہی بات بیان فرما رہا، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آخری آیت ہے آج کے درس کی، اے حبیب فرما دیجیے کفا باللہ، اللہ کافی ہے، شہیدم بینی و بینکم، تمہارے درمیان اور میرے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، میں نے ہدایت کا رستہ سمجھا دیا، میں نے ہر اچھی عادت کو تمہیں کر کے دکھا دیا، اور اب تم جو کر رہے ہو میرا اللہ اس پر بھی گواہ ہے، میں جو کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں میرا اللہ اس پر بھی گواہ۔ انہو کانا، اور سن لو بے شک، انہو کانا بعبادہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملے میں خبیرم بصیرا، باخبر بھی ہے اور بصیرہ اور دیکھنے والا بھی ہے، یعنی تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، تمہاری ہر ایکٹیویٹی کے معاملے سے اللہ باخبر ہے، اور باخبر بھی کس طریقے سے ہے؟ فرشتے تو رپورٹ دیتے ہی ہیں اسے، لیکن بصیرہ وہ خود بھی ڈائریکٹلی تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہاں یہ آیات بیان فرمائی گئی، انشاءاللہ کل اسی رکوع کو کنٹینیو کریں گے، 11واں رکوع ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جب 12 رکوع ہو جائیں گے تو سورہ بنی اسرائیل اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ الحمدللہ آج 96 آیت پر ہم نے درس کو اختتام کیا ہے، اور ٹوٹل اس میں 111 آیتیں سورہ بنی اسرائیل میں ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار بھی کفر ہے، یعنی اگر کوئی کہتا حضور بشر ہی نہیں تھے، نور ہی تھے، یہ بھی کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، حضور علیہ السلام انسانوں میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں ہو کر لیکن ہم جیسے نہیں، حضور بشر ہیں لیکن خیر البشر ہیں، بشر میں سب سے اعلیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل ہے وہ اصل حضور کی نور علی نور ہے۔ حضور خیر البشر کا اور خیر النور کا مجموعہ ہے، نور میں فرشتے بھی نور ہیں، فرشتوں کے اندر جبرائیل بھی نور ہے، لیکن رسول اللہ کا جو نور ہے وہ جبرائیل سے بھی اعلیٰ۔ وہ شب معراج دیکھا لوگوں نے کہ جبرائیل پیچھے رہ گئے اور حضور علیہ السلام صدرہ سے آگے بڑھ گئے،
تو نورانیت مصطفیٰ نورانیت جبرائیل سے اچھی، نورانیت جبرائیل سے اعلیٰ، اور بشریت کے معاملے میں آ جائیے تو تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ جو بشریت ہے انسانوں میں وہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی کو امام شرف الدین بصیری نے لکھا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ مولایا کا معنی اے میرے مولا، صلی درود بھیج، وسلم سلام بھیج، دائما ابدا، دائما ابدا کا معنی ہمیشہ ہمیشہ بھیج۔ کس پر بھیج؟ علی حبیبک، تیرے محبوب پر بھیج۔ اور تیرا محبوب کون ہے؟ خیر الخلقی کلہم، جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ خیر والا ہے۔ اور خیر الخلقی کہہ کر کلہم بھی کہہ دیا، کلہم یعنی تمام، کل تمام مخلوق کا جو کل ہے، مجموعہ ہے، اس مجموعے میں سب سے بہتر اور افضل اور اعلیٰ ذات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ تو کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں کہ رسول اللہ کی بشریت کو بیان کرتے ہوئے کہہ دیں کہ حضور تو ہم جیسے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی فضیلت نہیں، صرف وہی لے کر آئے تھے، باقی سارے معاملات ہمارے جیسے۔ نہیں، بلکہ وہی لے کر آئے، پیغمبر ہیں، پیغام بھی دے کر گئے، لیکن ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی تمام چیزیں تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں اور با کمال ہے، جس کی کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ